الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب بنت علي ما رأيت إلا جميلا هؤلاء القوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شب 40 ہے نجف سے لے کر کربلا تک. اس روحانی سفر میں جن مومنین نے ان لاکھوں کروڑوں زائروں کی خدمت کی ہے، خدا ان سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے. کتنے حسین منظر آپ نے راستے میں دیکھے. ایک آدمی ہاتھ میں کھانا لیے ہوئے، ایک آدمی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے ہوئے، ایک آدمی ہاتھ میں ایک ٹیشو لیے ہوئے، ایک آدمی ہاتھ میں خرما لیے ہوئے، اس نیت کے ساتھ کہ مولا کے زائر آ رہے ہیں، میں بھی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ان کی خدمت میں انجام دوں. خدا ان تمام حسین کے خدمت گزاروں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی لیے ہوئے، شربت لیے ہوئے، خرما لیے ہوئے، خدا ان تمام چھوٹے بچوں کو امام زمانہ کے انصار اور امام زمانہ کے آوان میں قرار دے. اور جن ماؤں نے ان بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، خدا ان ماؤں کو دنیا میں دامن فاطمۃ الزہرا اور آخرت میں بیوی فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. کروڑوں لوگ اس وقت ہمارے سامنے مولا حسین اور مولا عباس کے حرم کے ارد گرد پروانوں کی طرح طواف کر رہے ہیں. خدا ان تمام زائران مولا حسین، زائران علمدار کربلا ابو الفضل عباس کی زیارت کو قبول فرمائیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، ان کی حاجتوں کو روا فرمائیں. تمام زائروں کی زیارت کی قبولیت کے لیے اور عراق کے ان مومنوں کی بے لوث اور خلوص کے ساتھ انجام دینے والی یہ خدمت کی قبولیت کے لیے، اور پردے کے پیچھے جو لوگ ان زائروں اور خدمت گزاروں کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، دشمنوں سے ان زائروں کو، ان خدمت گزاروں کو بچانے کے لیے، کچھ کا ہمیں ان کی شہادت کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ 40 کے زائروں کی حفاظت کے لیے 20 دن 30 دن ایک مہینہ کیا اپنے اوپر نیند حرام قرار دیتے تھے. خدا ان تمام لوگوں کو بھی اگر وہ زندہ ہوں ان کو صحت و سلامتی دے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہو ان کو بھی مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. تمام زائروں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی حفاظت کا ہم و غم سینوں میں لینے والے نوجوانوں اور حسینی پاسداروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. نہایت مختصر گفتگو بی بی زینب کبریٰ کے ایک جملے کے بارے میں. میرے برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین ادریس صاحب نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. شہید استاد مرزا مطہری کی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے کربلا
کی تحلیل کے سلسلے میں، انالیسس کے سلسلے میں، تجزیے کے سلسلے میں حماسہ حسینی. اس میں ایک چیز لکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں نے کربلا کے صرف ایک پہلو کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور کربلا کا ایک اور دوسرا پہلو جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے. ایک پیج ہم بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اور دوسرا پیج ہم کبھی اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں. شہید لکھتے ہیں کہ کربلا کے دو پہلو ہے. ایک پہلو بہت تاریک پہلو ہے، ڈارک پہلو ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں ظلم اور ستم ہی نظر آتا ہے، جہاں پستی ہی نظر آتی ہے، جہاں بربریت نظر آتی ہے، جہاں قتل و غارت گری نظر آتی ہے، جہاں معصوم بچوں کو پانی سے محروم کرنا نظر آتا ہے، جہاں خیمے جلانا نظر آتا ہے، جہاں سروں کا کاٹنا نظر آتا ہے، جہاں سروں کا نیزوں پر سوار کرنا نظر آتا ہے. شہید فرماتے ہیں یہ ایک پہلو ہے، تاریک پہلو کربلا کا، ڈارک پہلو کربلا کا. اور جب اس ڈارک پہلو کو انسان دیکھتا ہے، تاریک پہلو کو انسان دیکھتا ہے، تو انسان کا سر جھک جاتا ہے، انسان سر پیٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، انسان نوحہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، انسان مرثیہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جب کربلا کے ڈارک پہلو کو، تاریک پہلو کو جب نظر سے دیکھتا ہے تو انسان مرثیہ پڑھتا ہے. شہید فرماتے ہیں لیکن کربلا صرف یہی ڈارک پہلو نہیں ہے، کربلا صرف مصیبت ہی نہیں ہے، کربلا میں صرف ظلم و جنایت ہی نہیں ہے، کربلا میں صرف قتل و غارت گری نہیں ہے، کربلا میں صرف سروں کا نیزوں پر سوار ہونا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کربلا کا ایک پہلو ہے جس کو شہید کہتے ہیں کربلا کا نورانی پہلو. کربلا کا نورانی پہلو. اس نورانی پہلو میں کیا ہے؟ انسان کے کمالات نظر آتے ہیں. کربلا کے نورانی پہلو میں انسان کی بلندی نظر آتی ہے، انسان کے ایمان کی بلندی نظر آتی ہے، انسانی کوالٹیز کی بلندی نظر آتی ہے، انسانی ویلیوز کی بلندی نظر آتی ہے، انسانی اقدار کی بلندی نظر آتی ہے. شہید فرماتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کے ماننے والے صرف ڈارک پہلو پر نظر رکھتے ہیں اور اسی کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اور نورانی پہلو کی طرف ہماری نگاہ کم جاتی ہے. مثلا آپ نے جو یہاں مجلس سے پڑھی، جب آپ حرم جائیں گے، زیارت پڑھیں گے، تو آپ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب یاد کریں گے. یاد کرنے بھی چاہیے، تاکید کی اہل بیت نے. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، وہ نورانی پہلو. اس نورانی پہلو سے سبق لینے کی ضرورت ہے. کربلا کیوں رول ماڈل ہے؟ کربلا ڈارک اور تاریک پہلو کی وجہ سے رول ماڈل نہیں ہے، کربلا نورانی پہلو کی وجہ سے رول ماڈل ہے. زیادہ لمبا مقدمہ نہیں بیان کروں گا. شہید فرماتے ہیں سب سے پہلی وہ ذات جس نے کربلا کے نورانی پہلو کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، وہ ذات تھی علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. شہید فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے کربلا کے نورانی پہلو سے پردہ ہٹایا، سب سے پہلے جس ذات نے لوگوں کو کربلا کے نورانی پہلو سے آشنا کیا، سب سے پہلے جس ذات نے کربلا کے روشن تابناک پہلو سے آشنا کیا، وہ زینب تھی. کب؟ جب ابن زیاد کے دربار میں بی بی وارد ہوئی
اور ابن زیاد نے تانا دینا شروع کیے اور بیوی اور ابن زیاد کے درمیان گفتگو ہوئی. تو ابن زیاد نے جب دیکھا کہ وہ زینب کے جوابات کے مقابلے میں پیچھے ہٹ رہا ہے، تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کیف رأیت سن اللہ بأخیک، دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. البتہ یہ بنی امیہ کی ایک منطق ہے، لاجک ہے، جبر کی منطق، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. جب یہ کہا دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھا تمہارے بھائی کو خدا نے 3 دن کی بھوک و پیاس کی عالم میں کس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ شہید کیا. تو یہاں بی بی زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد تو مجھے تانا دیتا ہے کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. زینب کی ان 2 آنکھوں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد تو تانا دیتا کہ تیرا بھائی بھوک و پیاس کے عالم میں مارا گیا، تو تانا دیتا ہے تمہارے خیمے جلائے گئے ہیں، تو تانا دیتا ہے تمہارے شہیدوں کے سر نوکے نیزے پر سوار کیے گئے. ان تمام مصیبتوں میں جن مصیبتوں کو دیکھ کر آسمان اور زمین والوں نے ایک ساتھ گریہ کیا ہوگا، ان تمام مصیبتوں کے اندر ایسے حسین خوبصورت بیوٹیفل منظر اور سین میں نے دیکھے جو آج تک زمین والوں نے اور آسمان والوں نے نہیں دیکھے تھے. مصیبت نہیں تھے، بہت زیادہ مصیبتیں تھی بھائی. سختیاں نہیں تھی، بہت زیادہ سختیاں تھی. مشکلات نہیں تھے، بہت زیادہ مشکلات تھے. اس لیے تو ان مشکلات سختیوں کو دیکھ کر صرف 72 تاب و تحمل اور صبر کر سکے 30,000، اور پورا کوفہ مدینہ مکہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر کیا تحمل نہیں کر سکا. مصیبتیں تھی، لیکن اگر ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں دل دوز ترین واقعہ، دل ہلا دینے والا واقعہ، رلا دینے والا واقعہ، اس کے اندر بھی کبھی کبھی آدمی دیکھے تو خوبصورت منظر پوشیدہ ہوتا ہے. خدا بچائے آپ سب کو، تمام ظاہروں کو. کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. آپ لوگوں سے آگے آنے کو کہہ رہے ہیں. خدا آپ سب کو، ہم سب کو نیک کاموں میں آگے آگے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. آپ لوگ تو آگے آئے ہی نہیں. آج شب اربعین ہے. آج تو گلی کوچے میں گھومنا نہیں چاہیے اور موبائل کے ساتھ کھیلنا بھی کیا نہیں چاہیے. اور جو منتظمین ہیں، والنٹیئر ہیں، ان کو بھی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ہے نا. والنٹیئرز کو بھی ہمیں بیٹھنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن وہ تب ہے جب ہم خود ڈسپلن کا خیال کریں گے. ورنہ اگر ہم ڈسپلن کا خیال نہیں کریں گے، ان بیچاروں کو کہاں موقع ملے گا. کبھی کبھی ان زیارتوں پر ہوتا کیا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کچھ زائروں کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. آدمی 1 مہینے پہلے تیاری کرتا ہے، پھر جب ان بازاروں سے گزرتا ہے نا، پھر بازار کی چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور مولا حسین فراموش ہو جاتی ہے. میں ایک دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گیا، تو ہم امام رضا، غفلت کیسے ایجاد ہوتی ہے. تو ہم باہر نکلے تو ہم نے جوس پیا. ایران میں خربوزے تربوزے کا جوس اچھا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے. تو وہ جوس پینے والے نے ہم سے نکلتے وقت کہا مولانا التماسی دعا. میں نے کہا ہم 2 دن کے یہاں مسافر اور زائر ہیں، آپ سے التماسی دعا. کہا نہیں، آپ سے التماسی دعا. میں نے کہا نہیں، آپ یہاں امام رضا کی چوکھٹ پر رہتے ہیں،
ہم ظاہروں کی طرف سے، مسافروں کی طرف سے ہمیشہ کے لیے آپ کو کیا التماس دعا. تو انہوں نے اپنے سر پر ایسے مارا، کہا کیا بتاؤں، میں 30 سال سے یہاں جوس بیچ رہا ہوں. غفلت. کہا صبح گھر سے نکلتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ کوئی زائر کیا مس نہ ہونے پائے، رات کو بھی 2 بجے رات تک کیا دکان کے اندر رہتا ہوں کہ کوئی زائر مس نہ ہونے پائے. اسی طرح میرے 30 سال بیت گئے اور میں اندر نہیں گیا. یہ غفلت ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور پھر ہم اپنا ہدف، زندگی کا ہدف، زیارت کا ہدف، حج کا ہدف بھول جاتے ہیں. تو میں بی بی زینب کبریٰ ما رأیت الا جمیلا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تلخ ترین، دل دوز ترین واقعے کے اندر بھی کیا کچھ حسن و جمال اور خوبصورت چیزیں پوشیدہ ہوتی ہے. انڈیا پاکستان میں اکثر و بیشتر دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ٹرین کے حادثات ہوتے ہیں. یا ابھی پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے. خدا ان تمام مومنوں کو، سیلاب زدگان کو کیا نجات عطا فرمائے. حادثات ہوتے رہتے ہیں انسانی معاشروں میں، بلائیں نازل ہوتی رہتی ہے انسانی معاشروں میں. کچھ لوگوں کو بلائیں نازل ہو کر آزمائش ہوتی ہے، کچھ لوگ ان بلاؤں کو دیکھ کر ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ بلا میں گرفتار لوگوں کے تئیں میں کیا کروں، ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے. غربت ایک آزمائش ہے، لیکن جس انسان کے ارد گرد کوئی غریب انسان ہے اس کے لیے خود وہ غریب انسان آزمائش ہے. غربت ایک آزمائش ہے اس انسان کے لیے جو خود کیا غریبی میں مبتلا ہے، لیکن اس کے وہ جس کے آس پاس رہتا ہے اس انسان کے لیے وہی آزمائش ہے کہ میں اس غریب کے ساتھ کیسے بیہیویئر کروں. آیا میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی غربت میں مدد کروں یا نہ کروں، یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے. طرح طرح کی آزمائش ہے. تو یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، مشکلات آتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی رہتی ہے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ٹرین کا حادثہ ہوا، والنٹیئرز گئے ریسکیو کاروائی کے لیے، بچاؤ کی کاروائی کے لیے. لوگ مر رہے ہیں، لوگ پیٹ رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، لوگوں کے سر کٹے ہوئے، خون بہ رہا ہے. تو ایک مرتبہ ریسکیو ٹیم گئی، کچھ لوگوں کو اٹھایا، آگے لے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک چاچا جس کی آنکھوں سے خون نکل رہا، جس کے کانوں سے خون نکل رہا، جس کے سر سے خون نکل رہا ہے، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے. ایک مرتبہ جو وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بوڑھا انسان والنٹیئر سے ریسکیو ٹیم سے کہہ رہا ہے ذرا مجھے یہ بتاؤ قبلہ کس طرف ہے، ذرا مجھے بتاؤ قبلہ کس طرف ہے. وہ ریسکیو ٹیم سے کہے کہ بھائی کیا ہوا چاچا، پہلے تو ہم آپ کو ہاسپٹل پہنچائیں گے. نہیں، میں نے ابھی ظہر و عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ کیا ہے؟ مصیبت ہے. ہزاروں لوگ مار چکے ہیں، یہ خود زخمی ہے، لیکن اس زخمی حالت میں اس کو اپنے جسموں کو مداوا کرنے کی فکر سے زیادہ نماز ادا کرنے کی فکر ہے. یہ اس ایکسیڈنٹ میں ایک خوبصورت اور حسین منظر ہے. جب بیوی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مصیبتیں نہیں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھی وہاں سختیاں نہیں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں مصیبتیں نہیں تھی، مشکلات نہیں تھی، سختیاں نہیں تھی، سب کچھ تھا. لیکن انہی سختیوں میں بیوی فرماتی ہے، انہی سختیوں میں، اسی پیاس میں، اسی تشنہ لبی میں، اسی غربت میں، اسی خیمے کے جلنے میں زینب کی آنکھوں نے ایسے حسین منظر دیکھے، ایسے خوبصورت منظر دیکھے، ایسے بیوٹیفل منظر دیکھے کہ آج تک میں نے کبھی وہ حسین منظر نہیں دیکھے تھے. جن حسین منظر کی وجہ سے کربلا قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، رول ماڈل ہے، روڈ میپ ہے. جن حسین منظر کی وجہ سے، وہ کتنے ہیں؟ 2-4 میں آپ کے سامنے بیان کروں. سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں،
मुश्किलात हैं, परेशानी है, भूख है, प्यास है, तशना लबी है, सब कुछ है। लेकिन इन तशना लबी में कुछ ऐसे मंजर करबला में, इसी सरजमीन में जो हमारे सामने, हो सकता है शायद इसी जमीन पर जिस पर आप बैठे हुए हैं, इसलिए कि 30,000 का लश्कर था, हो सकता है इसी जगह पर जिस पर मैं और आप बैठे हुए हैं, इसी जगह पर बीबी ने वो हसीन मंजर देखे हो सकता है इसी जगह पर जिस पर आप और मैं बैठे हुए हैं, बीबी ने वो क्या खूबसूरत मंजर देखे हो, ईमान के खूबसूरत मंजर, वफादारी के खूबसूरत मंजर, नुसरत इमाम के खूबसूरत मंजर, ईसार के खूबसूरत मंजर, तकवा के खूबसूरत मंजर, फिदाकारी के खूबसूरत मंजर, खुदा के साथ राज़ो नियाज करने के खूबसूरत मंजर, दुआ पढ़ने के खूबसूरत मंजर, ताउन के खूबसूरत मंजर, वतवासो बिल हक के खूबसूरत मंजर, हिदायत के खूबसूरत मंजर, लोगों के दीनो ईमान को बचाने के खूबसूरत तरीन मंजर, दुश्मनों को हिदायत के दायरे में लाने के खूबसूरत तरीन मंजर इसी सरजमीन पर। 2-4 नमूने बयान करता हूं आपकी ज़हमत तमाम। अगरचे आज की शब जियारत के साथ साथ इन चीजों पर गौर व फिक्र करने के लिए अगर इंसान इस्तेमाल करे, जियारत से ज्यादा सवाब है। अगर इंसान जाए, अपना गिरेबान थामे, अपना सर झुकाए, 2 मिनट के लिए गौर व फिक्र करे करबला के शहीदों की क्वालिटी और खसलतों और सिफात के बारे में, यकीन मानो लंबी लंबी जियारत पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि इंसान दूर से 2 मिनट के लिए गौर व फिक्र करे करबला के शहीदों को किन चीजों ने ये बुलंदी अता की कि करोड़ों लोग उनकी जियारत के लिए आते हैं। तो वह खूबसूरत मंजर क्या थे? आयतुल्लाह मोहसिन कराती, ईरान के एक मशहूर मुबल्लिग आलिम दीन, वो कहते हैं जब मैंने गिना 20 से ज्यादा खूबसूरत तरीन मंजर जिन्होंने करबला को खूबसूरत बनाया। देखिए, खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती है। आज की दुनिया, कबीला इससे पहले भी बयान कर रहे थे, खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं है, हमें ज़ाहिरी खूबसूरती और ज़ाहिरी लज्जतों में गिरफ्तार किया गया है। दुनिया में हमें, जो दुनिया पर सिस्टम हाकिम है, जो दुनिया पर निज़ाम हाकिम है, जिनकी हुक्मरानी है, पूरी दुनिया को वो फरेब दे रहे हैं। किसकी वजह से? ज़ाहिरी खूबसूरती और ज़ाहिरी लज्जतों की वजह से। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें हकीकी खूबसूरती और हकीकी लज्जतों की तरफ ले जाते हैं। शहीद मुर्जा मुतहरी की किताब है मानवी आज़ादी, स्पिरिचुअल फ्रीडम, वहाँ वो मानवी लज्जतों के बारे में गुफ्तगू फरमाते हैं। रूहानी लज्जतें कैसी होती है? एक मिसाल उसकी ये है, खाना खाना, जैसे दोपहर में बयान कर रहे थे, खाना खाना एक जिस्मानी लज्जत है, लेकिन खाना खिलाना रूहानी लज्जत है। खाना खाना क्या है? जिस्मानी लज्जत है, लेकिन खिलाना क्या है? रूहानी लज्जत है। आप खाएंगे तो आपके इस पेट को सुकून मिलेगा, आप खिलाएंगे आपकी रूह को सुकून मिलेगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। लज्जतें भी इसी तरह है। आप खाना खाएंगे, लज्जत मिलती है। किसको लज्जत मिलती है? आपके जाहिर को लज्जत मिलेगी, लेकिन तिलावत कुरान के जरिए, नमाज शब के जरिए, नेकियों के जरिए किसको लज्जत मिलती है? आपकी रूह को लज्जत मिलती है। तो 2-4 चीजें करबला के मैदान में रोज़े आशूरा, वो हसीन मंजर जिनकी वजह से करबला हमेशा के लिए, आलमीन के लिए, दुनिया वालों के लिए क्या आइडियल है, मशाले राह है। सबसे पहली चीज जिसने करबला और करबला वालों को बड़ा खूबसूरत बनाया, वो क्या थी? करबला वालों के खूबसूरत गम, करबला वालों के हसीन गम, करबला वालों के बड़े गम अच्छे भी होते हैं, गम बुरे भी होते हैं, गम छोटे भी होते हैं, गम बड़े भी होते हैं। आज दुनिया वालों को छोटे छोटे गमों में मुब्तला किया गया है।
کربلا والوں نے اپنی انرجی بڑے غموں کے لیے استعمال کی تھی. اس کو میں وضاحت کرتا ہوں. کربلا والوں کے غم چھوٹے نہیں تھے, کربلا والوں کے غم بڑے تھے. کربلا والوں کے غم چھوٹے نہیں تھے, کربلا والوں کے غم بڑے تھے. وہ بڑے غم کیا ہوتے ہیں, چھوٹے غم کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان 24 گھنٹہ اپنے پیٹ کے بارے میں پریشان رہتا ہے, یہ چھوٹے غم ہے. اگر انسان گھر سے نکلتا ہے صبح شام, وہ دیکھتا ہے مینو, ہوٹل والے سے پوچھتا ہے آج دن کا کھانے کا مینو کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے انسان کے چھوٹے غم ہیں. اگر وہ اس سے پوچھتا ہے آج دن بھر ہماری روحانی غذا کے لیے آپ نے کیا اہتمام کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس ظاہر کے غم بڑے ہیں. اس ظاہر کے غم, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں میں اس قافلے کے ساتھ جاؤں گا جو مجھے صبح شام 5 سٹار ہوٹل میں رکھے, ساری فیسلٹی دے, لیکن وہاں آپ کی تربیت کے لیے کوئی پروگرام نہ ہو, آپ کی روحانی پرواز کے لیے کوئی پروگرام نہ ہو, نہ اس کی آپ کو فکر ہو. آپ قافلہ سالار کے ساتھ, مدیر کے ساتھ اس لیے لڑائی کرتے ہیں, صبح شام اس کو پریشان کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں بھائی کھانے میں یہ چیزیں کمی ہیں, اور آپ ایک مرتبہ بھی اس سے یہ نہیں پوچھتے ہیں جناب نماز جماعت کا کوئی انتظام ہے یا نہیں, دعائی کمیل کا کوئی انتظام ہے یا نہیں, ہم 15 دن کے لیے یہاں آئے ہیں, ہمیں جو 11 مہینے اپنے وطن میں اور رہنا ہے, سال بھر جو ہمیں جینا ہے, زندگی بھر جو ہمیں جینا ہے, ان 15 دنوں میں ہماری روح کو ریچارج کرنے کا کوئی ارینجمنٹ کیا ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب آپ کے غم کیا ہے, بڑے. اکثر ہمارے غم کیا ہوتے ہیں, چھوٹے غم. کربلا والوں کے غم بڑے تھے, کربلا والوں کے غم بڑے تھے. اکثر ہم جو گھر سے آتے ہیں تو ہم چھوٹے غم لے کے آتے ہیں. ہم جو روزے میں جائیں گے, بین الحرم میں جائیں گے, تو ہم چھوٹے غموں کے لیے کیا ہاتھ بلند کریں گے, جبکہ کربلا چھوٹے غموں کے لیے نہیں ہے. یہ دعائیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ کو حاجت روائی ہوگی. کربلا اس لیے رول ماڈل ہے تاکہ آپ اپنے چھوٹے غموں کو بڑے غموں میں تبدیل کریں. یہاں آپ کو کیا بڑے غم لے کے جانا ہے, وہاں سے آپ چھوٹے غم لے کے آئے تھے, یہاں سے آپ کو بڑے غم لے کے جانا ہے. وہی بڑے غم جو کربلا والوں کے غم تھے, مولا حسین کے جو غم تھے, علمدار کے غم تھے. مثلا اسی علمداری کربلا کے روزے میں آپ جائیں گے, اکثر آپ کیا پڑھتے ہیں, روتے ہیں آپ مولا عباس علیہ السلام کے بازو جب کاٹے گئے, جب بازو قلم ہو رہے تھے. لیکن علمدار کے جب بازو کٹ رہے تھے, بازو قلم ہوتے وقت انہوں نے جو رجز پڑھی, جو اشعار پڑھے, ان اشعار میں علمدار نے اپنے بڑے غم کا اعلان کیا. وہ غم کسی کو پتا ہے نہیں ہے. ہماری قوم علم اٹھاتی ہے, لیکن علم اٹھانے کی فلسفی اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے جوان علم اٹھاتے ہیں, لیکن علم کس لیے اٹھانا اس کو یہ پتہ نہیں ہے. جب علمدار اسی جگہ پانی لے کے آ رہے تھے, جب بازو کٹ رہے تھے, تو بازو کٹتے وقت علمدار کی زبان پر ایک رجز تھی. وہ رجز نہیں تھی, علمدار دنیا والوں کو اعلان کر رہے تھے کہ علمدار کے سینے میں کس طرح کے غم ہیں. علمدار کہہ رہے تھے واللہ ان قطعتم یمینی, اے لعینو قسم بخدا ٹھیک ہے تم لوگوں نے میرے دونوں بازو قطع کیے, قلم کیے, انی احامی ابدن ان دینی, لیکن ظالموں جان لو بازو کٹنے کے بعد جب تک عباس کے جان میں جان ہے, عباس دین کی حمایت کرتا رہے گا. یہ کیا ہے, دین کی نصرت. یہ بڑا غم ہے, دین کی نصرت. یہ کیا ہے, بڑا غم ہے. یعنی بازو کٹنا یہ غم ہے, لیکن علمدار کے لیے بازو کٹنا چھوٹا غم ہے. بڑا غم کیا ہے, دین کی نصرت کا غم. دین کی نصرت کے لیے علمدار اعلان کر رہے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدن ان دینی. ٹھیک ہے تم لوگوں نے میرے دونوں بازو قلم کیے, لیکن جب تک میری جان میں جان ہے, انی احامی ابدن ان دینی. 1-2 سال پہلے یہ جو موقف لگے ہوئے نا,
ان موقعوں پر ایک جملہ لکھا رہتا، یہی ایک جملہ، انی احامی ابداً عن دینی، میں ہمیشہ دین کی حمایت کروں گا۔ کربلا کے شہیدوں نے جگہ جگہ اپنے بڑے غم کا اظہار کیا، اپنی بڑی تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی بڑی آرزوؤں کا اظہار کیا، اپنے بڑے گولز کا اظہار کیا، اپنے بڑے اہداف کا اظہار کیا، اپنے بڑے مقاصد کا اظہار کیا، قدم قدم پر انی احامی ابداً دینی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم کس لیے اٹھانا ہے؟ دین کی نصرت کے لیے۔ ہمارے علم کس لیے اٹھائے جاتے ہیں؟ بھائی ہمارے اولاد نہیں ہے لہذا ہم علم اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹے مقصد کے لیے، آپ چھوٹے غم کے لیے آپ علم اٹھا رہے ہیں، یا ہمیں یہ جذبہ لے کے جانا ہے، ظاہر کو یہاں آ کے جانا ہے، علمدار کے دربار میں جانا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ میں یہ جذبہ کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکوں، میں دین کی نصرت کے لائق بنوں، میں دین کی نصرت کے لائق بنوں۔ مولا حسین کے کیا غم تھے؟ کیا مولا حسین کے غم وہی تھے جو آپ سمجھتے ہیں؟ مولا حسین کے غم یہ نہیں تھے جو میرے اور آپ کے غم ہوتے ہیں۔ یہاں ہم آتے ہیں، لوگ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں لوگ بھی یہی کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، فلان پریشانی ہے۔ نہیں، یہاں حسین علیہ السلام کے غم بچوں کے غم نہیں تھے، حسین علیہ السلام کے غم بچوں کے غم نہیں تھے، حسین علیہ السلام کے ایسے غم تھے جن کے لیے حسین اپنے بچوں کا غم برداشت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے اس کربلا میں آئے تھے۔ وہ غم کیا تھے؟ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ وہ کیا غم تھے؟ مولا حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا ایک جگہ اپنے ایک خطبے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مولا، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم انکا تعلم، میرے معبود تو جانتا ہے۔ یہ مولا حسین کا بھی خطبے کا ایک حصہ ہے، مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا بھی ایک حصہ ہے نہج البلاغہ میں۔ مولا فرماتے ہیں یہ حسین کے غم ہیں۔ بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے سوائے بیوٹی کے کچھ نہیں دیکھا، میں نے سوائے حسین منظر کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ حسین منظر کیا تھے؟ حسین اور حسین کے ساتھیوں کے کیا خوبصورت غم، بڑے غم، چھوٹے غم نہیں۔ اگر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں یہیں پر، مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے چھوٹے غموں کے بارے میں۔ مولا فرماتے من کانا ہمہ بطنہ فقیمتہ ما یخرج من بطنہ، پتہ نہیں آپ سنیں گے یا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں من کانا ہمہ بطنہ، جس انسان کا ہم و غم اس کا شکم ہو، جس انسان کی سٹرگل اپنے شکم کے لیے ہو، جس انسان کی سٹرگل اپنے پیٹ کے لیے ہو، مولا فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے فقیمتہ ما یخرج من بطنہ، ایسے انسان کی ویلیو، کس انسان کی؟ جس انسان کی سٹرگل پیٹ کے لیے ہو، جس انسان کا ہم و غم پیٹ ہو، مولا فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فقیمتہ ما یخرج من بطنہ، ایسے انسان کی ویلیو وہی چیز ہے جو اس کے پیٹ اور شکم سے باہر آتی ہے۔ حدیث، یہ حدیث ہے۔ اگر انسان کی سٹرگل اسی لیے ہے، پیٹ کے لیے گھوم رہا ہے، پیٹ کے لیے چکر کاٹ رہا ہے، پیٹ کے لیے موومنٹ کر رہا ہے، فقیمتہ ما یخرج من بطنہ، ایسے انسان کی قیمت وہی ہے جو اس کے شکم سے باہر آتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں مولا حسین اللہم انکا تعلم، میرے معبود تو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، معبود تو جانتا ہے حسین کی سٹرگل کا مقصد، حسین کی ہجرت کا مقصد، حسین کے جہاد کا مقصد، حسین کے قیام کا مقصد بادشاہت حاصل کرنا،
دنیا کی حکومت حاصل کرنا نہیں ہے. معبود میری سٹرگل اس لیے نہیں ہے میں مدینے سے نکلوں کوفے میں مجھے حکومت ملے گی, میں مدینے سے نکلوں کوفے میں مجھے لوگ آؤ بھگت کریں گے. معبود میری سٹرگل اس لیے نہیں ہے ولا تنافسن فی سلطان ولا التماسن من فضول الحطام. معبود میری سٹرگل اس لیے بھی نہیں ہے تاکہ میں دنیا کا مال حاصل کروں. مولا پھر آپ کی سٹرگل کس لیے ہے؟ آپ کا غم کیا ہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ کی آرزو کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لِنَرَى الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ. معبود حسین اور حسین کے اس چھوٹے قافلے کی سٹرگل کا مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کی نشانیاں زندہ ہو. تیرے دین کی نشانیاں زندہ ہو. دین کی نشانیاں کیا ہیں؟ دین کی نشانیاں پتہ کیا ہیں؟ دین کی نشانیاں وہی ہے جو مولا حسین علیہ السلام نے اسی صحرائے کربلا میں جن نشانیوں کو زندہ کیا. دین کی نشانی یہی ہے کہ اذان ہو تو مومنوں کے قدموں میں بریک لگ جائے, وہیں کھڑے ہو جائے, مؤذن کی آواز پر لبیک کہے. دین کی نشانی یہ ہے کہ انسان اذان ہو, بڑے سے بڑے کام میں مصروف ہو تو شہید رجائی کا وہ جملہ وہ کہتے تھے بکار بگید وقت نمازس بن نماز نگید کار دارم. خارانوں برادران کے لیے, پہلے اپنے لیے. شہید بہشتی کہتے تھے, ایران کے پہلے صدر, وہ کہتے تھے جب نماز کا ٹائم آ جائے نماز سے مت کہو مجھے ابھی کام کرنا ہے, کام سے کہو نماز کا وقت آ پہنچا ہے. دین کی نشانی کیا ہے؟ عدل دین کی نشانی ہے. عدل دین کی نشانی ہے. اگر ہم گلوبل سطح پر عدل کا نظام قائم نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو گھر کی چہار دیواری میں عدل کا نظام قائم کرنا چاہیے. گھر کی چہار دیواری کے اندر, گھر کی چہار دیواری کے اندر. ابھی قبل ہمارے برادری محترم ادریس صاحب کہہ رہے تھے اس آسٹریلیا کے جوان کے بارے میں, وہ کیسے بلندی تک پہنچا. عدل دین کی نشانی ہے, عدل دین کی بڑی نشانی ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا ہماری گھر کی چہار دیواری کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہے؟ جس عدل کے لیے علی شہید ہو گئے, جس عدل کے لیے حسین شہید ہو گئے. امام خمینی کے اہلیہ کا بیان ہے, جب ہمارے بچے چھوٹے تھے, جب بچے 10 دن کے, 15 دن کے, 1 مہینے کے ہوتے ہیں تو وہ 3-4 مہینے کے لیے کیا ماں باپ کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. کبھی کبھی ماں باپ اتنے پریشان ہوتے ہیں دل سے کہتے ہیں کاش ہم نے خدا سے اولاد کیا نہ مانگی ہوتی. ختیجہ ثقفی امام خمینی کی اہلیہ کا بیان ہے, جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے اور رات کو نہیں سوتے تھے تو امام خمینی نے رات کا ٹائم ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. آدھی رات تک وہ سوتے تھے, میں بچوں کو سنبھالتی تھی, اور آدھی رات تک میں سوتی تھی اور وہ بچوں کو سنبھالتے تھے. ہم گھر میں کنگ بنے ہوئے, ہم گھر میں کنگ بنے ہوئے, ہم گھر میں بادشاہ بنے ہوئے. اشہدو ان امیر المومنین علی کیا ولی اللہ, علی کو امام مانتے ہیں. ہم چہار دیواری کے اندر علوی نظام ہے. انصاف ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, عدل ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. ہم نے کبھی دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا, اپنی بہن سے کہا, اپنی ماں سے کہا بہت بہت شکریہ, یہ گھر کا پورا بوجھ آپ کے شانوں پر ہے؟ کبھی کہا ہے؟ امام خمینی کے اہلیہ کا بیان ہے, امام خمینی جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے کبھی ایسے لائٹ چالو آن نہیں کرتے تھے, کنارے ایک چھوٹا سا ٹارچ رکھتے تھے, وہی ٹارچ جلا کر نکلتے تھے, اور جس
صحن میں وضو کرتے تھے، اس نلکے کے نیچے ایک فوم رکھا تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں نلکے کے پانی کی وجہ سے میری اہلیہ کی نیند خراب نہ ہونے پائے. ہوتا ہے عادلانہ نظام ہے نا. ہمارے بارے صغیر کے ایک عالم دین کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم گلوبل سطح پر علوی نظام نہیں قائم کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر تو ہم علوی نظام قائم کر سکتے ہیں. اپنی گھر کی چہار دیواری میں ہم حسینی نظام تو قائم کر سکتے ہیں نا. گھر کی چہار دیواری میں کون رکاوٹ ہے؟ گھر کی چہار دیواری میں کون پولیس مین آئے گا؟ اگرچہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اگر پولیس کو پتا چلے کہ گھر کی چہار دیواری میں نماز جماعت قائم کی گئی ہے تو پولیس پکڑنے آتی ہے نا. نیوز سنی ہوگی آپ نے، ہے نا. اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا، پالیٹکس کی طرف نہیں جاؤں گا. عدل کا نظام امام خمینی کی اہلیہ کا بیان ہے. ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں کبھی کبھی جب آگا کے روم میں جاتی تھی دروازہ بند کرنا بھول جاتی تھی. ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا کہتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے نا. کم سے کم ریاکشن ہمارا یہ ہوگا، ہے نا. وہ کہتے ہیں دروازہ بند کرنا بھول جاتی تھی اور میں بیٹھ جاتی تھی، پھر آگا کھڑے ہو جاتے تھے دروازہ بند کرنے کے لیے. میں ان سے کہتی تھی آگا میں تو دروازے ہی کے پاس بیٹھی تھی. دروازے کے اندر جب میں آ رہی تھی مجھ سے کہتے خدیجہ دروازہ بند کرو، تو وہ خدیجہ کہتی تھی آگا مجھ سے کہتے تھے خدیجہ اس گھر کا پورا بوجھ تو تمہارے شانوں پر ہے. اب اس دروازے میں، اس چہار دیواری میں، اس گھر کے اندر خمینی گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کر سکتا ہے. یقین مانو گھروں کے چہار دیواری کے اندر زیادہ فیسلٹیز کی وجہ سے سکون نہیں آتا ہے. جب میاں بیوی کے اندر اس طرح کے ریلیشن ہو تو جھونپڑی انسان کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے. دین کی نشانیاں عدل ہے. تو کربلا کے شہیدوں کے بڑے غم. 50 منٹ ہو گئے. یہ موضوع ایسے آگے بڑھتا ہوں. ما رأیت الا جمیلہ، بی بی ابن زیاد کے دربار میں کربلا کے حسین منظر، کربلا کے حسن و جمال، کربلا کی بیوٹی کے بارے میں فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. اسی حسن و جمال میں ایک حسین منظر، اور کربلا اسی روزہ عاشوراء، اسی سرزمین پر جو حسین منظر آسمان والوں نے دیکھے، مصیبتوں میں حسین منظر، پیاس میں حسین منظر، تشنگی میں حسین منظر، 3 دن کی بھوک و پیاس میں حسین منظر. وہ حسین منظر کیا تھے؟ وہ حسین منظر یہ تھے ان بھوکے پیاسے انسانوں کو پیاس سے زیادہ، پانی سے زیادہ خالق کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی کیا زیادہ فکر تھی. عجیب حالت ہے ہماری. ہم یہاں پہنچنے کے بعد بھی، میں نے اس سے پہلے بھی جب میں زائروں کے ساتھ آیا ان سے بھی کہا اگر آپ 1 مہینے کی زیارت کا حساب کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا زیادہ ٹائم حرم سے زیادہ بازاروں میں صرف ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 10 دنوں میں 15 دنوں میں ہم مفاتی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، حسین کے ساتھ اپنا روحانی ریلیشن زیادہ بڑھائے. اور جو چیزیں ہمیں عام دنوں میں مشکل نظر آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے بھائی نماز شب پڑھنے سے آدمی مر جاتا ہے. کم سے کم یہاں 15 دن انسان اپنے آپ کو پابند بنائے. میں کسی بھی صورت میں نماز شب نہیں چھوڑوں گا تاکہ
اپنے آپ کو انسان اس بات کے لیے آمادہ کرے کہ نماز شب پڑھنے سے انسان مرتا نہیں ہے، صبح سویرے اٹھنے سے انسان مرتا نہیں ہے، صبح سویرے موبائل سے پہلے قرآن پڑھنے سے انسان مرتا نہیں ہے، شام کو سونے سے پہلے قرآن پڑھنے سے انسان مرتا نہیں ہے۔ پریکٹس تو کرے۔ ہمارے لیے یہ زیارت ایک کیمپ ہونا چاہیے، ایک ورک شاپ ہونا چاہیے۔ اس ورک شاپ میں ہمیں کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ گاڑی کو نہیں۔ اس زیارت ایک ورک شاپ ہے، جس ورک شاپ میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کربلا کے شہیدوں کی سیرت اور ٹیچنگز اور ان کے ویلیوز اور ان کے اقدار کے سائے میں۔ زیارت ہمارے لیے ورک شاپ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موقع میں جو کھڑے ہوئے تھے، کتنے لوگ جن کے پاؤں میں چھالے بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ صبح اٹھ کر نماز شب پڑھتے تھے، ہے نا؟ ان لوگوں کا سورس آف انرجی کیا ہے؟ ان لوگوں کا سورس جو ہے نا، وہ یہی کربلا والے ہیں۔ اسی کربلا میں جب شہداء 3 دن کے بھوکے پیاسے انصار حسین کے، ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دن کے بجائے رات کو واک کر رہے تھے۔ مجھ حقیر نے بھی جو 200-300 پول جو میں چلا، میں دن میں نے جرات نہیں کی۔ اب ان کربلا کے شہیدوں نے دن میں جنگ لڑی، پیاس کے عالم میں، بھوک کے عالم میں، اور ادھر چھوٹا لشکر اٹھا بڑا لشکر۔ لیکن ایک مرتبہ ظہر کے وقت ابو سمام ساعدی حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، مولا نماز کا وقت ہو گیا، میں چاہتا ہوں آپ کے پیچھے نماز جماعت پڑھے۔ بی بی ابن ذات کے دربار میں کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، گویا بی بی کو ابو سمام ساعدی یاد آ رہے تھے۔ کتنا وہ خوبصورت منظر تھا جب ایک حسین کا پیاسا ساتھی، جب ایک حسین کا بھوکا ساتھی، جب ایک حسین کا سختیوں سے نڈھال ساتھی پانی کے بجائے حسین سے نماز اول وقت پڑھنے کا تقاضا کر رہا تھا۔ یہ منظر کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اور حسین بہت خوش ہوئے جب یہ دیکھا، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کے، پالنے والے یہ بھوکا لشکر، یہ پیاسا لشکر، جن کو پانی کی فکر نہیں ہے، جن کو کھانے کی فکر نہیں ہے، جن کو اس تیروں کی بارش میں نماز اول وقت پڑھنے کی فکر ہے، لہذا حسین نے ابو سمام ساعدی کو دیکھ کر ہاتھ بلند کیے، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین۔ ابو سمام ساعدی، اس بھوک میں، اس پیاس میں نماز تمہیں یاد آ گئی، خدا تمہیں نماز گزاروں کے ساتھ مشہور فرمائے۔ یہ کربلا کی ان مصیبتوں میں حسین منظر ہے، یہ کربلا کی بیوٹی ہے۔ دنیا نے کہاں دیکھا؟ جب انسان 2 دن پانی نہیں پیتا ہے تو مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جب انسان بیوی بچوں کو مشکلات میں دیکھتا ہے تو اس کا عقل و شعور کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ کربلا کے بھوکے پیاسے کیسے انسان تھے کہ بھوک کے باوجود، تشنگی کے باوجود خدا سے راز و نیاز کی فکر ان کو ستا رہی تھی۔ خود امام زین 2 نمونے اور آپ کی زحمت تمام، یہ سورس ہے ہمارے لیے، معنویت کا سورس، روحانیت کا سورس۔ اپنے دلوں کو اس کربلا کے معنوی سورس کے ذریعے سیراب کرنے کی جگہ ہے۔ ہم کتنا شکر پروردگار کرے کہ ہم آج شب اربعین یہاں پر ہے۔ آج تو ہمیں سونا نہیں چاہیے، آج تو ہمیں بھیک مانگنی چاہیے، آج ہمیں بھیک مانگنی چاہیے اس حسین سے جس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ شب اربعین بھیک مانگنے کی رات ہے، لیکن کھانے سے زیادہ ان خصلتوں اور ان کوالٹیز اور اس کریکٹر کی بھیک مانگنی ہے، اس کریکٹر کی بھیک مانگنی ہے۔ کربلا کی خوبصورتی، مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی فرماتی ہے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ 2 نمونے اور آپ کی زحمت تمام۔ امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نقل کرتی ہے کہ جب شامی غریبہ کو
خیموں میں آگ لگی. جو شہید مرزا مطہری نے کہا نا کہ ہم نے کربلا کے تاریخ پہلو کو بہت فوکس کیا اور کربلا کے تابناک، کربلا کے روحانی پہلو کو کیا فراموش کیا. یہ کربلا کا روحانی پہلو ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نقل کرتی ہے کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ وَأَمَّا أَمَّتِي زینب، میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگ چکی تھی، میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا. یہی ہمارے سامنے کا منظر ہے. میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْ عَاشِرَةٍ مِنَ الْمُحَرَّم. میں نے دیکھا اس شام غریبہ میں بھی میری پھوپھی رات بھر کھڑی تھی. کیا کر رہی تھی؟ فی محرابہا، محراب عبادت میں نماز پڑھ رہی تھی. زہرا نے چکی پیس کر جن بچوں کی تربیت کی تھی نا، ان بچوں نے نہ خیموں میں آگ لگتے وقت نماز شب کو چھوڑا، نہ زندان شام میں نماز شب کو چھوڑا. تستغیث الی ربہا، رات کے اندھیرے میں اپنے خالق کے ساتھ استغاثہ کر رہی تھی، راز و نیاز کر رہی تھی. وما حدت لنا عین ولا سکنت لنا ظفرا، اور حالت یہ تھی کہ ہم نے اس رات جب بی بی نماز پڑھ رہی تھی، اس رات کوئی سویا نہیں، سب لوگ رو رہے تھے، لیکن میری پھوپھی مصلی پر بیٹھ کر نماز شب بھی پڑھ رہی تھی. جب انسان سے ایک جوان انسان سے جدا ہو جاتا نا، نظروں سے دور ہو جاتا نا. ہمارے کچھ دوست جن کا نیٹ آن نہیں تھا یا نیٹ چل نہیں رہا تھا، ان کی فیملیز پریشان تھی، مجھے کال کر رہی تھی، مجھے میسج دے رہی تھی کہ ہم پریشان ہیں، 2 دن سے میرے بھائی نے، 2 دن سے میرے شوہر نے، 2 دن سے میرے کسی عزیز نے کیا کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کے وجہ ہم بھی پریشان. ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان. اب ایک انسان سے ایک علی اکبر نہیں، 18 جوان علی اکبر سے شہید ہو گئے ہوں. اور اس کے باوجود بھی ان کی روحانیت کا حال یہ ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ بی بی زہرا کی تربیت کا کمال ہے، یہ ہماری بہنوں کا کمال ہے، یہ آگوش مادر کا کمال ہے. جس آگوش مادر کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر پندی ز درویشی پذیری، 1000 امت میرت تو نہ میری. اے بہنوں، اے بیٹیوں، اے ماؤں، اگر اقبال جیسے درویش صفت انسان کی نصیحت قبول کرو تو 1000 قومیں مر جائیں گے، 1000 سیولائزیشن تباہ ہو جائیں گے، 1000 نیشن مر جائیں گے، تو نہ میری. لیکن بہن اگر میری نصیحت کو قبول کرو گی نا تو تم نہیں مرو گی. تو اقبال کیا کرنا ہے کہ ہم جب 1000 قومیں مر جائیں گے ہم نہ مریں. اقبال کہتے ہیں کہ بطولی باش و پنہان سو زن ناصر تا شبیری در آگوش بگیری. اے میری بہنوں، ایک درویش کی بات سنو، اقبال جیسے درویش کی بات سنو. اگر اس کی بات سنو گی تو جب لوگ مر رہے ہوں گے، سیولائزیشن مر رہے ہوں گے، قومیں مر رہے ہوں گے، تم نہیں مرو گے. کیا کرنا ہے؟ اقبال بہنوں سے کہتے ہیں، بیٹیوں سے کہتے ہیں، ماؤں سے کہتے ہیں، زیارت کرنے والی ہماری بہنوں سے کہتے ہیں کہ کیا بطولی باش و پنہان شو ذی العصر، زہرائی بنو اور اس زمانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو تا شبیری در آگوش بگیری، تاکہ ہر زمانے میں تمہارے آگوش میں حسین اور شبیر جیسا بچہ پیدا ہو جائے. ایسی نصر اللہ جیسی نسل کن ماؤں کو ملتی ہے؟ سیستانی جیسی نسل کن ماؤں کو ملتی ہے؟ خامنئی جیسی نسل کن ماؤں کو ملتی ہے؟ عراق کے ابو مہدی جیسی نسل کن ماؤں کو ملتی ہے؟ سلیمانی جیسی نسل کن ماؤں کو ملتی ہے؟ کن ماؤں کو ملتی ہے؟ شیخ ابراہیم زکزکی کی نسل کس اسکول کی پروڈکٹ ہے؟ وہ زہرائی اسکول کی پروڈکٹ ہے. کون سی زہرائی اسکول؟ جہاں ماؤں کو کھانے سے زیادہ اپنی روحانی پیاس مٹانے کی فکر ہو، اور اس کا سر چشمہ، اس کا پاور سٹیشن یہی کربلا ہے. پھر ایک نمونہ، اسی کا نمونہ، معنویت، روحانیت، خدا سے کنیکشن. امام زین العابدین فرماتے اللہ اکبر، مصیبتوں میں خوبصورتیاں، مصیبتوں میں زیبائیاں، مصیبتوں میں بیوٹی،
امام زین العابدین ایک اور نمونہ بیان کرتے ہیں زندانی شام کا. زندانی شام کا. یہ میرے لیے آپ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ آپ لندن نہیں آئے ہوئے ہیں، آپ امریکہ نہیں آئے ہوئے ہیں، آپ روحانیت اور معنویت کا جو سرچشمہ ہے، جہاں سے آپ کو روحانیت ملے گی، معنویت ملے گی، زندگی ملے گی، آپ کی زندگی میننگ فل بنے گی، آپ کا بزنس میننگ فل بنے گا، آپ کا گھر کا ماحول میننگ فل بنے گا، آپ کا مقصد، آپ کی اسٹرگل میننگ فل بنے گی. وہ میننگ فل بنانے کی درسگاہ کا نام ہے کربلا. ورنہ ہماری زندگی میننگ لیس ہے. زندانی شام کا ایک نمونہ امام زین العابدین. بلند آواز میں امام زین العابدین اور دیگر شہداء کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. امام زین العابدین فرماتے ہیں زندانی شام کا ایک واقعہ، ان امتی زینب کانت تؤدی صلاۃ من قیام الفرائض والنوافل عند مسیرنا من الکوفہ الی الشام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام بیان کرتے ہیں میری پھوپھی زینب کانت تؤدی صلاۃ من القیام الفرائض والنوافل. میری پھوپھی زینب واجب نمازوں کو اور مستحب نمازوں کو کوفہ سے لے کر شام کے راستے میں پابندی کے ساتھ پڑھتی رہتی تھی. کوفہ اور شام کا جو سفر تھا، میری پھوپھی زینب سے نہ واجب نمازیں چھوٹی، نہ مستحب نوافل، نہ نوافل نمازیں چھوٹی. دن میں ہمارے بھائی ادریس بھائی بیان کر رہے تھے، ہم معنویت تب کہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ پردے کب اٹھیں گے؟ ہم کس سرزمین میں آئے ہوئے ہیں؟ ہم تو دن بھر وہاں کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں گھروں میں. ہمارا مقصد یہاں کھانا نہیں ہے، کھانا ہی ہے، لیکن یہ مادی کھانا نہیں، روحانی کھانا ہے، روحانی غذا، ہمیں اس کی پیاس مٹانی ہے. امام فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کوفہ سے شام تک جو ہم نے سفر طے کیا ہے، نہ میری پھوپھی سے نہ واجبات چھوٹے، نہ میری پھوپھی سے مستحبات چھوٹے. پھر فرماتے ہیں وفی بعض المنازل کانت تصلی من جلوس. بعض جگہوں پر میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی. ریزن بھی بتاتے ہیں، لشدت الجوع، اس لیے کہ شدت کی بھوک ہوتی تھی میری پھوپھی کو، والذوف، اور بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے، بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے، بہت زیادہ پیاس کی وجہ سے میری پھوپھی بعض جگہوں پر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھتی تھی. منذ ثلاث لیال لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال. کیوں بیٹھ کر پڑھتی تھی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ کھانا بچوں کو تقسیم کرتی تھی، اس لیے کہ 24 گھنٹوں میں بچوں کو ایک روٹی ملتی تھی، اور میری پھوپھی وہ ایک روٹی بچوں کے درمیان تقسیم کرتی تھی. میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماؤں اور میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ابھی 7-8 دن کربلا میں ہیں آپ ہیں، ابھی 7-8 دن کربلا میں آپ ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت ہے، وہ نمازیں جو زندانی شام میں پڑھی گئی، وہ تہجد جو زندانی شب میں پڑھا گیا، اپنے کو عادت ڈالیے، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے جب داعش نے قبضہ کیا اسی سرزمین پر، جب داعش نے قبضہ کیا، پھر سیستانی کے مجاہدوں نے، خامنائی کے مجاہدوں نے، زینب کے مجاہدوں نے ان داعشیوں کا مقابلہ کیا. ایران کے ایک مداح ہے آئی محمد رضا طاہری، ان کا میں نے انٹرویو پڑھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ موصل میں داعش کے ساتھ جنگ جاری تھی. ہم لوگ عرفہ کو بین الحرمین میں دعائے عرفہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. میری آخری بات،
ہم مسلم داعش کے ساتھ جنگ جاری تھی، ہم بین الحرمین 9 ذی الحجہ کو دعائے عرفہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہم نے دعائے عرفہ پڑھی، دعائے عرفہ تمام کی. میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں گیا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا اننون نمبر سے میرے نمبر پر کال آئی. میں نے فون اٹھایا اور دیکھا، ہیلو کیا، کہا میں سلیمانی بول رہا ہوں. تو میں چونک گیا. میں نے کہا سردار میں آپ کا قربان، خیریت تو؟ آپ نے مجاہد کو کیسے یاد کیا؟ کہا طاہری میں اور ابو مہدی موصل سے دعائے عرفہ میں شرکت کی غرض سے آئے تھے، لیکن ہم لیٹ پہنچ گئے. اللہ اکبر. دیکھو شیعت کے دو بڑے مجاہد ظاہری دشمنوں کے ساتھ جنگ کو کچھ دیر کے لیے چھوڑتے ہیں، بین الحرمین آتے ہیں. سلیمانی کس لیے آئے ہو؟ ابو مہدی کس لیے آئے ہو؟ کہا روحیں ان کے کہہ رہی ہوں گی ہم ظاہری ہتھیاروں سے داعش کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی روحانی انرجی کے ذریعے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج عرفہ کا دن ہے، آج ہمیں داعش سے لڑنے کے لیے اپنی روحانی انرجی حاصل کرنی ہے. پھر یہ آغا طاہری کہتے ہیں، کہا ہم لیٹ ہو گئے، آؤ گے ذرا بین الحرمین میرے لیے اور ابو مہدی کے لیے دعائے عرفہ کے کچھ بند پڑھو. میں نے کہا میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، مجاہد آ رہا ہے، اہل بیت کے حرم بچانے والے مجاہد. کہا میں بین الحرمین گیا، میں نے دعائے عرفہ کے کچھ بند شہید ابو مہدی کے لیے، شہید قاسم سلیمانی کے لیے پڑھے. تو میں نے محسوس کیا پیچھے سے اتنی رونے کی، بلند آواز میں رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے پیچھے دیکھا، قاسم سلیمانی سر جھکائے زار زار رو رہے ہیں، اور قاسم سلیمانی کے شانے رو رو کر ہل رہے تھے. یہ آئے طاہری کہتے ہیں میں نے وہی دعائے عرفہ ختم کی. میں نے کہا اگر میں پوری دعائے عرفہ پڑھوں، کہیں رونے کے سبب قاسم سلیمانی اور ابو مہدی کی روحیں پرواز نہ کریں. اور یہ آئی طاہری، محمد رضا طاہری رہبر کے پاس بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں، ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ سلیمانی حق ہے، لوگوں کے دلوں میں تمہیں جگہ ہونی چاہیے. جب ایک مجاہد ظاہری محض کو چھوڑتا ہے، بین الحرمین آتا ہے، اس انداز میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس انداز میں خدا کی بارگاہ میں حسین اور عباس کے روزے کے درمیان روتا ہے. حق ہے ایسے انسانوں کو دنیا کے سارے لوگ ان سے محبت کرے. یہ ہے میری بہنوں راستہ. جو ظاہری دشمنوں کے ساتھ جنگ ہے وہ چھوٹی جنگ ہے. جو آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے گھروں تک جنگ آ پہنچی ہے، جو ہمارے بیڈ روم کے اندر جنگ آ چکی ہے، اگر اس جنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو اس جنگ کا مقابلہ بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح حسین کے تشنہ لب شہید ہونے کے. اگر اس جنگ کا مقابلہ کرنا ہے میرے دوستو، اس جنگ کا مقابلہ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے علی کی بیٹی زینب نے زندان شام میں نماز شب پڑھ کے یزیدیت کا مقابلہ کیا تھا. ہم کہیں گے مولا فقیر آپ کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں میرے مولا، بھیک مانگنے والے آپ کے دروازے پر آئے ہوئے میرے مولا. اے فرزند زہرا، زندگی میں بھی آپ نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا میرے مولا. میرے مولا ہم بھیک مانگنے آئے میرے مولا. کاش ہمیں آپ کے شہیدوں کی روحانیت و معنویت میں کچھ حصہ مل جاتا میرے مولا. کاش ہمیں وہ جو آپ کے شہیدوں میں قرآن کی تلاوت کا جذبہ تھا، کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا میرے مولا. کاش جو آپ کی بیت میں نماز شب پڑھنے کا جذبہ تھا میرے مولا. مولا میرے دامن میں کوئی عمل نہیں ہے، میں
جس کی قسم دوں. لیکن میرے مولا جب ہم اس دنیا میں آئے تھے میرے مولا ہماری ماؤں نے دودھ پلانے سے پہلے ہمارے منہ میں تربت کربلا رکھی تھی مولا, خاک کربلا رکھی تھی میرے مولا. مولا ہماری ماؤں کے اس خلوص کے ساتھ اس عمل کی قسم ہے میرے مولا ذرا ہمیں بھی حر بنا دیجئے میرے مولا. اے حبیب کو خط لکھنے والے میرے مولا میں بھی آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں میرے مولا. چلے عزادارو آج شب اربعین ہے, آج سلام کرنے کی شب ہے, آج بھیک مانگنے کی شب ہے. چلیے جس ماں نے ہمیں حسینی بنایا اس ماں کی طرف سے سلام کرتے ہیں. جس باپ نے ہمیں فرش اعضا پر آنے کے آداب سکھائے اس باپ کی طرف سے سلام کرتے ہیں. جس بہن نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر مجلس میں آنے کے آداب سکھائے اس بہن کی طرف سے حسین کو سلام کرتے ہیں. بلند آواز میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. بلند آواز میں السلام علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین. عزادارو شب اربعین ہے. حسین علیہ السلام کی زیارت کا سب سے پہلے جس انسان کو شرف ملا وہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری تھے جس نے اربعین کی زیارت کی سنت رکھی. جابر ابن عبداللہ انصاری کے شاگرد عطیہ کہتے ہیں جب ہم کربلا پہنچے جابر نے مجھ سے کہا عطیہ مجھے فرات میں لے جاؤ. میں فرات تک لے گیا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پہلے فرات میں غسل کیا پھر اپنے لباس تبدیل کیے پھر آہستہ آہستہ چلنے لگے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ. عطیہ کہتے ہیں میں نے کہا جابر یہ چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا میرے نبی نے کہا جابر جو بھی میرے فرزند حسین کی زیارت کے لیے جائے گا ایک ایک قدم کو ایک ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. عطیہ کہتے ہیں جب حسین کی قبر کے قریب جابر آ رہا تھا اللہ اکبر ورد زبان تھا اللہ اکبر ورد زبان تھا. پھر جب حسین علیہ السلام کے قبر کے قریب پہنچے جابر ابن عبداللہ انصاری نے عطیہ سے کہا بعض روایت کے مطابق جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا تھے. عطیہ سے کہا عطیہ میرا ہاتھ میرے مولا کی قبر پر رکھو. عطیہ کہتے جب میں نے جابر کا ہاتھ مولا کی قبر پر رکھا ایک مرتبہ جابر کا ہاتھ رکھنا تھا جابر بے ہوش ہو گیا. عطیہ کہتے ہیں میں نے کچھ پانی منگایا اور جابر کے منہ پر چھڑکا اور جب جابر بیدار ہو گئے 3 مرتبہ بلند آواز میں کہا یا حسین یا حسین یا حسین.
میں کہوں گا جابر حسین کی قبر پر ہاتھ رکھا بے ہوش ہو گیا جابر جابر تو اس وقت نہیں تھا جابر جب اسی تلے زینب پہ علی کی بیٹی زینب دیکھ رہی تھی وشمر جالس علی صدر الحسین علی کی بیٹی زینب دیکھ رہی تھی جس سینے کو نبی گلے سے لگاتے تھے اس سینے پر شمر سوار ہو چکا کن خنجر سے حسین کا سر کاٹ رہا ہے میں کہوں گا جابر تو اس وقت نہیں تھا جب 11 محرم کو زینب نے اپنے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا جب اپنے بھائی کا حال دیکھا ایک مرتبہ مدینے کی طرف فریاد بلند کی یا جدہ یا رسول اللہ صلو علیکہ ملیک السماء وازا حسین مرملا بالدماء میرے نانا یہ کربلا حسین بے گورو کفن پڑا ہوا ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین